سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قرآن ماننے والا نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں صرف واقیم الصلاۃ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح پڑھی جائے، کیسے قرات کی جائے، کیسے رکوع و سجدہ کیا جائے، کون سی نماز کی رکعت پڑھی جائے، کیسے سلام پھیرا جائے، یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ ابھی بھی لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن میں بتائیں۔ دیکھو، جب میں آپ کو ایک آیات دوبارہ سناتا ہوں اور پھر اللہ کا حکم سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں، ہر چیز، والطیر صافات، اور پرندے بھی جنہوں نے پر کھولے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ رب نے کہہ دیا، ہر ایک نے جان لیا ہے، سکھا دیا گیا ہے اس کو صلات، نماز اور اس کی تسبیح۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں نے سکھا دیا ہے، آپ اپنے غور کریں کہ آپ نے کس سے سیکھی ہے، کون سے بخاری سے سیکھی ہے، سوچے۔ اور دوسری یہ میں آپ کو پہلے سے ہی آپ کو وارن کر دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار جگہوں پہ آیا ہوا ہے یہ سورہ سبا میں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے، جن کی یہ کوشش لگی ہوئی ہے ہماری آیاتوں کو عاجز کرنے کے لیے۔ بہت سخت بات ہے، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ سب نے سیکھ لی اپنی نماز، آپ پھر بھی کوشش کرنے نہیں دکھائیں کیسے سیکھی، کدھر سیکھی، کیا ہوا، اللہ تو آپ اللہ کی آیاتوں کو عاجز کر رہے ہیں۔ جو بھی یہ کر رہا ہے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے، تکلیف ہے، درد دینے والا، ٹینشن ہے، خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، یہ رب نے کہہ دیا ہے۔ اس لیے ہٹ جاؤ، مت سوال کرو، اللہ کی آیاتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کرو گے تو عذاب تم پر آئے گا، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی یہ مشینری چل رہی ہے اللہ کی، وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کے احکام، اللہ کی بات تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے جو کہہ دیا، حکم کر دیا ہے، یہ پوری دنیا وہی کر رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کورونا آ گیا، کتنا علم ہے، کتنے سائنس ترقی کر چکا ہے، بے بس ہو گئی ہے، پھر بھی آپ میں عقل نہیں آئی کہ سارا علم رب کے پاس ہے، ساری مصیبتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری خوشیاں اللہ کے پاس ہے، سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ نہ آپ کو رسول پڑھ سکتا ہے، نہ بخاری۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو قرآن دے کر گئے ہیں، بخاری جھوٹ لے کر آئے ہیں، وہ رسول کی بات ہے ہی نہیں۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ رسول کی بات قرآن ہے، اور ہر رسول قرآن لے کر اپنی اسکرپچر، اللہ کی کتاب، میسج لے کر آتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی رسول کی کتاب ہے، کس نے کہا ہے؟ بار بار میں نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ سنی سنائی باتیں، شیطانی باتیں، جنہوں نے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہوا ہے۔ بار بار آپ لوگ کیوں مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کی رسول کی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی بات اور رسول کی بات میں فرق کرنے والے حقیقی کافر ہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، رسول کے تھرو کہا ہے، اور وہی حق ہے ہمارے لیے، یہی وہی ہے قرآن۔ قرآن یہ دنیا کے لیے، یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہے۔ یہ بات آپ غور سے سنیں، باہر آئیں، دنیا کو دیکھیں، رب کو دیکھیں، جتنے بھی ہم اللہ کی تعریف کریں ان سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پہ بہتان مت باندھیں کہ وہ رسول کی بات ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ رسول کی باتیں نہیں ہیں۔ رسول کی بات نہ ماننے والا کافر ہے، رسول پہ باندھنے والا جھوٹ وہ کیا ہے؟ وہ بخاری نے جھوٹ باندھا ہوا ہے، شیطان کی ایک چال ہے۔ شیطان آپ کو ہمیشہ اللہ کی بات سے ہٹائے گا، قرآن سے ہٹائے گا۔ ہم نے اپنے مالک کو پہچاننا جو ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے اور اچھی موت گزارنی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا۔ کیسے تو ہر ایک کو پتہ نماز پڑھنی ہے، دیوبندی، بریلوی،
مرزائی جن کو آپ کافر کہتے ہیں، اور حنفی، مالکی، سارے کے ساروں کی نماز ایک جیسی ہے. سارے قیام کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. اللہ نے جب نماز کی دے دیا تو ہر ایک کو اپنی نماز پتہ چل گئی ہے. ہر ایک کا ٹائم بھی اللہ نے بتا دیا. مولوی نہیں بتاتا، نہ مولوی کے پاس علم ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سحری کب ختم ہوگی، فرسٹ لائٹ کون کرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی یہودی ہو، لیکن اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے اللہ سورج اور چاند کی موومنٹ. ہر چیز دائمی کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ کی بات جب ایک بات کہتا ہے نماز قائم کرو تو آپ کے پاس ہر چیز کا ٹائم مقرر ہو جاتا ہے. آپ صرف کسی علاقے میں بھی اس کے نماز کے ٹائم کا پتہ ہے. تو پلیز اللہ کی آیاتوں کو عاجز نہ کریں، کرنے والے بنیں. نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی، جس سے تباہی ہو چکی ہے انسان اپنی ذات کی. اینی جو اللہ کی آیاتوں کو عاجز کرتے ہیں، جب اللہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، سر جھکا دو، ورنہ اپنے لیے عذاب تو ہے ہی ہے، تکلیف میں تو ہو ہی ہے، اور در عذاب میں آؤ گے. اللہ کو چیلنج کر رہے ہو تم. میں تو صرف آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں، یہ میری بات تو ہے ہی نہیں، رب کی بات ہے. یہ چلو نماز کے بارے میں ذرا بڑی خوبصورت بات رب العالمین منہ سے رسول اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ذرا سن لیں. جب انہوں نے وہ اپنا کانٹریکٹ پیریڈ پورا کر لیا 8 یا 10 سال، تو اپنی بیوی کو لے کے چل پڑی. چلے تو وہاں پہ انہوں نے آگ دیکھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما آتاہا، جب وہ وہاں آئے اس آگ پہ، نودیا، تو وہ پکارے گئے، یا موسیٰ. یا رب العالمین اب اپنی آواز میں بات کر رہے ہیں ان سے، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہوں تیرا پالنے والا، میں تیرا رب ہوں. فخلع علیک، تو اپنی جوتیاں اتار دے. بہت بڑا آنر ہے، رب العالمین خود ہم کلام ہو رہے ہیں ان سے. انک بالواد المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں، میدان میں آ گیا، طویٰ میں. وانا اخترتک، اور بے شک میں نے تجھے چن لیا. اللہ دیکھو، وہ تو ایک بکریاں چرا رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا. کام کوئی بھی برا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اصل چیز اللہ کا تقوی ہے، کہ آپ اللہ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. یہ تقوی ہی آپ کے لیے راستے کھولتے آسمانوں اور زمینوں کے. اپنے اندر تقوی لاؤ، اللہ کی اوبیڈینس لاؤ، اللہ کی اطاعت لاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا. اس کی وحی پڑھو، اپنے مالک والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ. بخاری کے لیے مت لڑو، وہ جھوٹ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، رسول کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن رسول لے کر آیا، یہ رسول کی بات ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بہت بڑا حکم ہے، سنتے جائیں. خود رب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو سن، پس سن. فَاسْتَمِعْ، پس تو سن. لِمَا يُوحَىٰ، اس کو جو تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کو ضرور سن. یہ قرآن وحی ہے. بخاری کی باتیں وہی نہیں ہے، رسول کی باتیں نہیں ہے. وہ تو رسول اس وقت موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کے اور تو رسول مانتے ہی نہیں تھے ان کو. لستا مرسلا، وہ تو کہتے تو رسول ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے کفا باللہ شہید، اللہ کافی ہے گواہ، میں رسول ہوں، میں یہ سچی اللہ کی باتیں سنانے آیا ہوں. آج تو نہیں، ہمارے لیے تو رسول غیب ہے، اور تمام رسول غیب ہیں، لیکن ان کی تمام باتیں اس قرآن میں دی ہوئی ہیں. تاریخ نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن ہے. صحابی بھی نہیں ہے ہمارے لیے مشعل راہ، قرآن ہے. کیونکہ وہ سب رسول اللہ، ان کے ساتھ اور ان سے پہلے، یہ قرآن اس کا ذکر ہے. یہی ہمارے لیے وہی جو ہے وہ مشعل راہ ہے. اس کو سمجھیں. ذلت میں ہیں آپ لوگ. بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے، آپ کے آباء اجداد جنگ عظیم سے پوچھیں کبھی دادا پردادوں سے، وہی لڑے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑا. آپ بھلے سے اس کو شہید کہیں، توپوں کی سلامی دے کے اس کو دفن کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی نظروں سے جب دنیا دیکھتی ہے تو سچ نظر آتا ہے. ورنہ اسی طرح جھوٹ میں رہیں گے، اور اسی طرح مشکل در مشکل میں رہیں گے. جن کے آپ آنکھ کھولتے ہی مشکل میں ہوتے ہیں، تو بس یہی آپ کی زندگی میں عادی ہو جاتے ہیں.
اور کبھی اللہ کی وحی سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں ہیں، تو اندھیروں میں رہ جاتا ہے انسان. تو کہتے ہیں فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اس کو سن جو تجھے وحی کی گئی. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ. لا الہ الا انا، تیرا کوئی بھی لا الہ، کوئی مالک نہیں مگر میں. اللہ کہہ رہے ہیں میں مالک ہوں پوری دنیا کا. آج بھی میں ہوں، وہ یہ ختم نہیں ہوئی بات. آج بھی اللہ سب دنیا کا مالک ہے، ہوگا، تھا، اور تا قیامت ہی وہی ہے، اس کے بعد بھی وہی مالک ہے. اللہ اسی کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اپنے مالک کے اپنے مالک کے غلام بن جائیں. فَعَبُدْنِی، پس میرے غلام بن جاؤ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، کوئی بھی مالک نہیں مگر میں. فَعَبُدْنِی، میری غلامی کرو. واہ جی واہ، بس یہی ہے. دس از واٹ از دا ٹرک آف لائف، جو رسول کو بتا دیا، موسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو بذات خود رب نے بتا دیا اور ریکارڈڈ آ گیا قرآن میں. اب بخاری بھی کہے حدیث قدسی وہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، رسول کی بات نہیں ہے، یہ قرآن رسول کی بات ہے. وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری نصیحتوں کے لیے. نماز قائم کرو. یہ اللہ کے رسول کو حکم ہے اور تمام انسانوں کو حکم ہے. اللہ کا حکم جب رسول کو آتا ہے وہ اس کی قوم اور پوری دنیا کے لیے دائمی وہ ہے. ہمارے لیے حکم ہے یہ کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کرو. آپ نماز پڑھنے والے بنے. کیسے پڑھنی سب کو پتا ہے. یہ جھگڑے والی بات ہے، اللہ کو آیاتوں کو عاجز کرنے والی بات ہے. جب اللہ کو پتا ہے، کہہ دیا سب کو پتا ہے، تو چھوڑو، پڑھنے والے بنو. کبھی نماز مس نہ کرو. فوراً پہنچو، سارے کام چھوڑ کے ہر مسجد میں پہنچو. مسجدوں میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کے بارے میں نیکسٹ ٹاپک میں بات کروں گا. اس لیے پلیز اپنی اصلاح کرو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا. نماز پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھو گے، آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں پڑھو گے تو اللہ کو کیا پرواہ. اللہ تو کہتا ہے وہ کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. برباد ہے وہ سب نمازی جو اپنی نمازی سے بے خبر ہیں. جاتے ہیں نہ قرآن پتہ، قرآن سنتے ہیں، بس آوازیں سن کے آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے. اور بھی صلاۃ کے آگے قرآن بڑی چیزیں بتاتا رہے، رب العالمین بتائے گا. لیکن آپ تو صرف وہ اٹھنے بیٹھنے کو کر رہے ہیں. چلو وہ شروع تو کریں، وہ بھی آپ سے نہیں مشکل ہوتا، وہ بھی مشکل ہے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے. میرا کام ہے صرف اللہ کی آیاتیں سنانا، آپ کو تنبیہ کرنا کہ بھئی دیکھیں بچیں اللہ کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوں. بخاری کو ریجیکٹ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی ایک آیات کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، گئے تباہی کی طرف پہنچ گئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.